شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 11ویں ماہ مبارک رمضان، آج کی دعا میں خدا کے حضور میں بیٹھ کر بندہ 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پہلی چیز نیکی کا اچھا ہونا، گناہ کا برا ہونا، اللہ کی ناراضگی اور اس کی آتش جہنم کو اپنے اوپر حرام قرار دلوانا۔ یہ 3 مطالبے ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ پہلا جملہ بڑا حسین اور خوبصورت جملہ، خدایا آج کے دن تو مجھے احسان کرنے کو محبوب قرار دے، نیکی کرنا مجھے اچھا لگے، احسان کرنا مجھے پسند ہو جائے۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ انسان نیکی کرنے کو اسی وقت پسند کر سکتا ہے کہ جب کوشش کرے کہ گناہوں سے دوری اختیار ہو۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی معصیت کرتا ہے تو وہ نیکی خود بخود نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ احسان نہیں کر سکتا۔ دونوں جملوں میں بڑا گہرا رابطہ ہے۔ پہلا جملہ پالنے والے احسان کرنے کو محبوب قرار دے، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان فسق و فجور سے بچے، جب انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ دوسرے جملے میں اسی کی طرف تاکید کی گئی ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ انجام دیتا ہے۔ اسباب گناہ روایات کے تناظر میں کیا ہیں؟ دوسرا جملے میں یہی کہا گیا، پالنے والے فسق و فجور، عصیان، معصیت اور گناہ میرے لیے مکروہ اور ناپسند قرار دے دے، لیکن انسان گناہ انجام دیتا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب جہالت۔ انسان جہالت کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے پاس آتے ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا قرار دو، ایسا خدا بناؤ جیسا کافروں کا خدا ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں قال انکم قوم تجہلون، اگر تمہارے وجود میں جہالت نہ ہوتی تو اس طرح کا مطالبہ کبھی مجھ سے نہ کرتے۔ گویا جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان گناہوں کا مرتکب ہو جائے۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الجہل فساد کل امر، جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ جہالتوں کی وجہ سے انسان آسانی سے گناہوں میں مرتکب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معصومین گناہ انجام نہیں دیتے۔ کیوں؟ معصوم ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے، عصمت اس کے وجود کو احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان معصوم گناہ انجام نہیں دیتا، چونکہ ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے معصوم۔ ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انسان پیاسا ہے، شدید تشنگی میں مبتلا ہے، پانی نہیں ہے، قریب میں گندا نالا بہہ رہا ہے، کتنا بھی پیاسا ہو لیکن وہ اس گندے نالے کا پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اس پانی کی کثافت اور نجاست کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کی کثافتوں اور خباثتوں کا عالم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیاسا ہوتے ہوئے بھی وہ اس گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا ہے۔ معصوم گناہ نہیں کرتا، چونکہ معصوم ہر گناہ کی کثافت سے اسی طرح باخبر ہوتا ہے جیسے عام انسان گندے نالے کے پانی کی کثافت اور نجاستوں سے باخبر ہوتا ہے۔ تو جہالت سبب ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ دوسرا سبب غصہ، غضب۔ روایت میں ہے الغضب مفتاح کل شر، یہ غیظ، یہ غضب، یہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جب مومن غصے کی حالت میں ہو تو میں اسے آسانی سے اپنے اختیار میں لے لیتا ہوں۔ تیسرا سبب خواہشات نفس کی پیروی۔ روایت مولا امیر المومنین سے روایت ہے اما اتباع الہوی فیصد عن الحق، جب انسان ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے تو پھر حق کو اختیار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے بھی اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا، ارشاد ہوتا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ میرے حبیب، جن لوگوں نے ہوائے نفس کو اپنا معبود، اپنا خدا قرار دے دیا، کیا تم ان کی رہنمائی کر سکتے ہو؟ خدا کہنا چاہتا ہے جو خواہشات نفس کے اسیر ہیں، پیغمبر کی رسالت بھی ان کے کام نہیں آ سکتی، نبی کی ہدایت بھی ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ کیوں؟ جب انسان خواہشات نفس کا اسیر ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی آسانی سے انجام دیتا ہے۔ آخری سبب گناہوں کا دنیا کی محبت۔ روایت حب الدنیا
اصل کل معصیت و اول کل ذنب، دنیا کی محبت پہلا گناہ، اور ہر گناہ کی جڑ اور بنیاد دنیا کی محبت۔ تو یہ چار چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج کے دن کی دعا بار الہ گناہوں کو ناپسند قرار دے دے، فسق و فجور سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسان اگر ان چار چیزوں سے اپنے دامن کردار کو بچائے تو یقیناً گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور جب گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اللہ کی ناراضی اور آتش جہنم سے بھی اسے نجات مل جاتی ہے۔ تیسرے جملے میں اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا، بار الہ آج کے دن مجھے اپنی ناراضگی اور اپنی آتش جہنم مجھ پر حرام قرار دے دے، تجھے تیری مدد کا واسطہ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے معبود۔